کوٹری کا دروازہ اندر سے بند کر دیا گیا تھا۔ ماریاں اندر چلے گئی تھی۔ باہر قبر کے پاس ستونوں کے پیچھے امبر اور ناگ چھپے ہوئے تھے۔ کوٹری کا دروازہ بند ہوا تو ناگ نے کہا، مجھے تو اندر والے عرب خلیفہ بغداد عبداللہ بن عبدالعزیز کے حامی معلوم ہوتے ہیں۔ امبر نے کہا، یہ بات تو پورے اطمینان سے ہمیں ماریا ہی باہر آ کر بتا سکتی ہی ہے۔ ویسے میرا خیال بھی یہی ہے۔ ابھی وہ باتیں کر رہے تھے کہ اچانک کسی نے پیچھے سے آ کر بجلی جیسی تیزی کے ساتھ امبر اور ناگ کی گردنوں میں پھندے ڈال کر دونوں کے ہاتھوں کو رسیوں سے باندھ دیا۔ یہ 4 عرب تھے اور تمام کے تمام نوجوان تھے۔ وہ عربی میں باتیں کر رہے تھے۔ امبر ان کی باتیں سمجھ رہا تھا۔ انہوں نے امبر سے پوچھا، کیا تم عربی زبان سمجھتے ہو؟ امبر بولا، ہاں، مگر تم لوگوں نے ہمیں کس لیے جکڑا ہے؟ ہم تو تمہارے دشمن نہیں ہیں۔ ایک عرب نے کہا، اس کا فیصلہ اندر شیخ کے پاس جا کر ہوگا، چلو اندر۔ یہ سارے عرب امبر اور ناگ کو گھسیٹتے ہوئے کوٹری کے اندر لے گئے۔ اندر بیٹھے عرب آپس میں کوئی خفیہ جلسہ کر رہے تھے۔ تپائی پر شمع رکھی تھی۔ درویش بھی بیٹھا تھا۔ انہوں نے امبر اور ناگ کو غور سے دیکھا۔ شیخ درویش بولا، یہ لوگ کون ہیں؟ یہ ہمارے دشمن ہیں، چھپ کر خانقاہ میں بیٹھے تھے۔ درویش نے امبر کی طرف غصے سے دیکھ کر کہا، کیا تم چنگیزی فوج کے جاسوس ہو؟ امبر بولا، نہیں ہے درویش، ہم جاسوس نہیں ہیں، ہم تمہارے ہمدرد ہیں اور چنگیزی فوج کے خلاف جنگ کرنے آئے ہیں۔ اس پر درویش اور دوسرے عرب قہقہہ لگا کر ہنس پڑے۔ درویش نے آگے بڑھ کر امبر کے منہ پر زور سے تھپڑ مار کر کہا، بکواس کرتے ہو؟ ابھی تم خود اقرار کرو گے کہ تم دشمن کے جاسوس ہو اور ہمیں ہلاک کرنے یہاں آئے تھے۔ ناگ نے کہا، درویش، میرے بھائی کو اذیت پہنچا کر تم اچھا کام نہیں کر رہے۔ جب تمہیں ہماری طاقت کا پتہ چلے گا نا تو تم بہت پچھتاؤ گے اور ہم سے معافی مانگو گے۔ خاموش گستاخ، تمہاری طاقت کیا ہے ہمیں سب معلوم ہے۔ ہم نے دشمن کی طاقت کو کچل کر رکھ دینے کا ارادہ کر رکھا ہے۔ تم نے اور تمہارے سردار اٹیلا نے ہمارے خلیفہ کے خاندان کو قید کر رکھا ہے۔ یاد رکھو، ہم انہیں بہت جلد چھڑا لیں گے۔ امبر نے سوچا کہ ماریاں اندر کیا کر رہی ہے، وہ کہاں ہے، وہ کیا سوچ رہی ہے۔ اس نے درویش سے کہا، سنو درویش، ہم دونوں بھائی ملک ہند سے تمہاری مدد کرنے یہاں آئے ہیں۔ ہم نے سن رکھا تھا کہ چنگیزی سپاہیوں کے لشکر نے بغداد شہر میں مسلمانوں پر بڑا ظلم شروع کر رکھا ہے۔ ہم نے مسلمانوں کی بہت تعریف سنی تھی، بس ہم تم لوگوں سے ملنے اور تمہاری مدد کرنے چلے آئے۔ اب تم ہم دونوں کو قتل کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہو۔ یاد رکھو، اول تو تم ایسا کر نہ سکو گے۔ اگر تم نے ایسا کر بھی دیا تو تم اپنے 2 بہترین مددگاروں سے محروم ہو جاؤ گے۔ اب بھی وقت ہے، سوچ سمجھ کر کوئی اگلا قدم اٹھاؤ۔ درویش نے غصے میں ہاتھ کا اشارہ کر کر کہا، اس شخص کی زبان کاٹ دی جائے۔ 2 عرب آگے بڑھے۔ انہوں نے امبر کو زمین پر لٹا دیا۔ اس کا منہ زبردستی کھول دیا گیا اور لکڑی کے شکنجے میں زبان ڈال کر جکڑ دی گئی۔ دوسرے عرب نے خنجر نکالا اور زبان کاٹنے کے لیے آگے بڑھا۔ اب ماریا سے رہا نہ گیا۔ وہ اس وقت سے اندر کونے میں کھڑی ان لوگوں کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر عرب پر حملہ کرنے ہی والی تھی کہ اسے خیال آیا کہ امبر کی زبان تو کاٹ ہی نہیں سکتی، پھر اس کی مدد کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ وہ اپنی جگہ پر کھڑی رہی۔ عرب نے خنجر لے کر اسے پتھر پر رگڑ کر تیز کیا اور امبر کی زبان پر رکھ کر زور سے جھٹکا دیا۔ سب کو یقین تھا کہ امبر کی زبان کٹ کر الگ جا گرے گی اور خون کا فوارہ اچھل پڑے گا، مگر وہاں کچھ نہ ہوا۔ الٹا یہ ہوا کہ جس عرب نے خنجر چلایا تھا اس کے ہاتھ سے خنجر گر پڑا۔ زبان کے ساتھ خنجر ایسے ٹکرایا جیسے وہ پتھر کی زبان ہو۔ اس نے خنجر کو اٹھا کر دوبارہ امبر کی زبان پر چلانا شروع کر دیا۔ اس بار بھی ایسا ہی ہوا۔ خنجر زبان پر چل رہا تھا اور ایسی آواز آ رہی تھی جیسے کسی چاقو کے پتھر کی سیل پر گھسنے سے آیا کرتی ہے۔ درویش نے ہاتھ بڑھا کر کہا، مجھے دو خنجر، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ عرب نے کہا، زبان پتھر کی لگتی ہے، اس پر خنجر نہیں چل رہا۔ ناگ نے کہا، یہ زبان کبھی نہیں کٹ سکے گی درویش۔ درویش نے آنکھ بگولا ہو کر کہا، پھر اس کے ساتھی کی زبان کاٹ ڈالو۔ انہوں نے ناگ کو پکڑ لیا۔ اب ماریا گھبرا گئی کیونکہ ناگ کی زبان کٹ سکتی تھی۔ وہ امبر کی طرح اپنی زبان کو پتھر کی طرح سے سخت نہیں کر سکتا تھا۔ ناگ بھی گھبرا سا گیا۔ اس نے ماریا سے اونچی آواز میں کہا، ماریا، کیا تم میری مدد کرو گی یا میں اپنا بچاؤ خود کروں؟ ماریا نے ناگ کے کان میں آ کر کہا، میں تمہاری مدد کروں گی۔ عربوں نے ناگ کو پکڑ کر اس کا منہ کھولنا شروع کر دیا۔ ناگ نے منہ کھول دیا۔ ایک عرب نے خنجر والا ہاتھ بڑھا کر
وہ ناگ کی زبان کاٹ ڈالے کہ اچانک پیچھے سے کسی نے اس کی گردن پر اتنے زور سے مکہ مارا کہ کھنجر اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا۔ وہ تڑپ کر پیچھے مڑا، پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، صرف اس کے اپنے ساتھی تھے جو اس سے فاصلے پر کھڑے تھے۔ اس نے ہڑبڑا کر کہا، یہ مکہ میری گردن پر کس نے مارا تھا؟ درویش بولا، کسی نے بھی نہیں، مگر مکہ میری گردن پر پڑا ہے، میرے ہاتھ سے خنجر چھوٹ کر گرا ہے۔ ناگ مسکرایا۔ امبر نے کہا، اب بھی تم لوگوں کو سمجھ آنا چاہیے کہ ہم لوگ تم سے زیادہ طاقتور ہیں، تم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ بہتر یہی ہے کہ ہمیں پہچانو اور دوست بنا لو۔ ہم تمہارے سچے خیر خواہ ہیں، ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں۔ مگر درویش بڑا ضدی عرب تھا، وہ بھی سچا تھا۔ اس کے خلیفہ اور سارے شاہی خاندان کو قید کر لیا گیا تھا۔ ملک میں افراتفری سی پھیلی ہوئی تھی، کسی کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا کہ یہ دوست ہے یا دشمن۔ اور پھر امبر اور ناگ تو ان کے خفیہ ٹھکانے خانقاہ میں چھپے ہوئے تھے۔ درویش نے کہا، پیچھے ہٹ جاؤ تم، میں خود ان دونوں کی گردنیں اڑاتا ہوں۔ سارے عرب پیچھے ہٹ گئے۔ درویش نے تلوار کھینچی اور امبر کی گردن پر وار کیا۔ اس دفعہ بھی وہی ہوا، یعنی تلوار امبر کی گردن پر ایسے پڑی تو آواز ایسے آئی جیسے تلوار کسی پتھر پر گری ہو۔ چھن سے ہوا اور تلوار ٹیڑھی ہو گئی۔ اب درویش نے ناگ کی گردن پر وار کیا۔ ماریا نے پیچھے سے درویش کو ایسا دھکا دیا کہ وہ منہ کے بل سامنے ناگ کے قدموں میں آن گرا۔ انہیں کچل کر رکھ دو۔ اب عرب ناگ اور امبر پر ٹوٹ پڑے۔ یہ بڑی گمسان کی جنگ والی بات تھی۔ ماریا نے ناگ سے کہا، ناگ بھائی کسی طرح سے اپنا بچاؤ کریں، میں تمہیں اتنے سارے آدمیوں سے نہیں بچا سکتی۔ ناگ نے زور سے سانس کو اندر کھینچا۔ جب باہر چھوڑا تو وہ ایک فاختہ بن کر اڑا اور چھت کی منڈیر پر جا کر بیٹھ گیا۔ عرب حیران ہو کر اسے دیکھتے رہ گئے۔ ادھر امبر پر تلواروں سے اس طرح سے وار کر رہے تھے کہ اس کا کیما کیما کر رہے ہوں، مگر ایک بھی وار امبر کو زخمی نہ کر سکا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ اس نے کہا، میں اگر چاہوں تو تلوار لے کر تم سب کو باری باری قتل کر سکتا ہوں، کیونکہ تم خود دیکھ رہے ہو کہ مجھ پر تمہارے حملوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا، جبکہ میرا ایک ہی وار تمہیں سخت نقصان پہنچا سکتا ہے، مگر میں ایسا نہیں کروں گا، میں تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں۔ درویش نے تلوار اٹھا کر ایک بھرپور وار کرنا چاہا۔ امبر نے سوچا کہ یہ لوگ تو پاگل ہوئے جا رہے ہیں، انہیں تھوڑا سا سبق ضرور سکھانا چاہیے۔ امبر نے ایک عرب کے ہاتھ سے تلوار چھین کر حملہ کر دیا۔ ایک ہی وار میں اس نے درویش کو نیچے گرا کر اس کی گردن پر تلوار کی نوک رکھ دی۔ اب کہو، کیا میں تمہاری جان بخشی کروں یا اسی جگہ تمہیں ہلاک کر دوں؟ باقی عرب اس پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے ہی تھے کہ درویش نے ہاتھ اوپر اٹھا کر انہیں روک دیا۔ نہیں نہیں، اس شخص پر حملہ نہ کرنا، یہ ہمارا دوست ہے۔ امبر نے تلوار کی نوک پیچھے کھینچ لی۔ درویش زمین پر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے امبر کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کہا، تم ہمارے دوست ہو، مجھے اب یقین ہو گیا ہے کہ خدا نے تمہیں ہماری مدد کے لیے بھیجا ہے، کیونکہ تمہارے اندر بہت بڑی طاقت ہے، آؤ ہمارے ساتھ۔ امبر کو ساتھ لے کر درویش میز کے گرد بیٹھ گیا۔ اس نے کہا، یہ بتاؤ کہ تمہارا بھائی کس طرح سے فاختہ بن کر اوپر چھت کی منڈیر پر جا بیٹھا؟ امبر نے مسکرا کر کہا، میرا یہ بھائی جس کا نام ناگ ہے ایک جادوگر ہے، مگر اسے صرف اتنا ہی جادو آتا ہے کہ یہ جب چاہے پرندہ بن کر اڑ سکتا ہے، اس سے زیادہ یہ کوئی جادو نہیں جانتا۔ سارے عرب اوپر ناگ کو فاختہ بنے دیکھتے رہے۔ پھر درویش نے کہا، اب تم ہمارے دوست بن گئے ہو، اپنے اس بھائی سے کہو کہ وہ نیچے آ جائے، ہمارے پاس بیٹھے اور ہماری باتوں میں حصہ لے۔ امبر نے ناگ کو اشارہ کیا، ناگ بھائی نیچے آ جاؤ، ہماری ان سے صلح ہو گئی ہے۔ فاختہ اوپر سے اٹھتی ہوئی نیچے میز پر آ کر بیٹھ گئی۔ پھر فاختہ ایک دم سے واپس ناگ کی شکل میں آ گئی۔ عرب تو آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھنے لگے۔ خدا کی قسم، یہ تو زبردست جادوگر ہے۔ درویش نے ناگ سے کہا۔ ناگ بولا، ہاں میرے بھائی، امبر نے آپ کو ٹھیک کہا تھا، میں جادوگر ضرور ہوں، مگر مجھے سوائے اس جادو کے اور کوئی جادو نہیں آتا۔ درویش بولا، یہ سب سے بڑا جادو ہے، میرا خیال ہے کہ اس کے بعد جادو ختم ہو جاتا ہے۔ کسی انسان میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ انسان سے کسی پرندے کی شکل میں آ جائے۔ پھر درویش نے امبر سے کہا، تم کہہ رہے تھے کہ تم ہماری مدد کرنے یہاں آئے ہو، یہ بات پھر سے دہراؤ، تم ہماری مدد کیا کر سکتے ہو؟ امبر نے کہا، ہم تمہاری یہی مدد کر سکتے ہیں کہ خلیفہ اور اس کے بال بچوں کو ظالم دشمن اٹیلا کی قید سے رہائی دلائی جائے۔ درویش نے کہا، لیکن یہ کام تو بہت مشکل ہے، خلیفہ اور اس کے بال بچوں کو اٹیلا کی قید سے چھڑانا اتنا آسان کام نہیں جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ امبر نے کہا، یہ میں بھی مانتا ہوں کہ یہ کام آسان نہیں ہے، لیکن ہمیں کوشش تو کرنا ہوگی۔ ہمیں یقین ہے کہ اگر ہم نے مل کر کوشش کی تو ہم اپنے ارادے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔
ناگ نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ خلیفہ کس جگہ قید ہے؟ ایک عرب بولا، ہمیں صرف اتنا معلوم ہے کہ خلیفہ اور اس کے بال بچوں کو بغداد کا شاہی محل کے کسی تہہ خانے میں الگ الگ بند کر رکھا ہے اور ان سب کو بہت جلد قتل کر دیا جائے گا۔ اگر ہم نے 2-1 دنوں کے اندر اندر خلیفہ کی مدد نہ کی تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے ہم سے جدا ہو جائے گا۔ عنبر نے کہا، ہم ضرور خلیفہ کی مدد کو پہنچیں گے، مگر پہلے یہ معلوم کرنا ہوگا کہ خلیفہ کس جگہ پر اپنے بال بچوں کے ساتھ قید ہے۔ یہ کام کون کرے گا؟ میرے خیال میں یہ کام ہمارا دوست ناگ بڑی آسانی سے کر سکتا ہے۔ یہ پرندہ بن کر نیچے جا سکتا ہے۔ ناگ نے کہا، لیکن میں پرندہ بن کر وہاں پکڑا بھی تو جا سکتا ہوں۔ اگر سپاہیوں نے مجھے پکڑ لیا تو وہ مجھے بڑی آسانی سے بھون کر کھا جائیں گے، بلکہ چنگیزی فوج کے سپاہی تو پرندوں کو کچا ہی چبا کر کھا جاتے ہیں۔ عنبر نے کہا، اس کے لیے ناگ بھائی تمہیں کوئی دوسری شکل بدل کر وہاں جانا ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں وہاں جا کر پتہ لگا لوں گا۔ عنبر نے ان عربوں کو یہ نہیں بتایا تھا کہ ماریا بھی ان کے ساتھ وہاں موجود ہے، جس کو وہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ ناگ کے سانپ بن جانے کے بارے میں بھی اس نے کچھ نہیں بتایا تھا۔ ان باتوں کے بتانے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ عرب درویش نے عنبر اور ناگ سے کہا کہ وہ اسی خانقاہ میں ٹھہر سکتے ہیں۔ چنانچہ انہیں اسی وقت خانقاہ کے اندر ایک کوٹھری دے دی گئی۔ وہ اپنی کوٹھری میں آ کر بستروں پر لیٹ گئے۔ ماریا بھی ان کے ساتھ کوٹھری میں آ گئی۔ اس نے کہا، تم لوگوں کو تو کوٹھری مل گئی، اب میں کس جگہ سوؤں گی؟ تم اسی جگہ کونے میں سو جانا بہن۔ چلو ٹھیک ہے۔ ناگ شاہی محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ عنبر، ماریا اور درویش دوسرے ساتھیوں کے ساتھ خانقاہ میں ہی رہے، کیونکہ جب تک انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ خلیفہ کس مقام پر قید ہے وہ اسے بچا نہیں سکتے تھے، کیونکہ شاہی محل کے چپے چپے پر زبردست پہرا تھا اور چنگیزی سپاہی وحشیوں کی طرح سے تلواریں لیے شاہی محل کے اندر باہر گھوم پھر رہے تھے۔ اٹیلا دربار میں تلوار ہاتھ میں تھام کر بیٹھا تھا۔ وہ ہر روز جانے کتنے لوگوں کو پھانسی چڑھانے کا حکم سناتا تھا۔ ناگ خانقاہ سے فاختہ بن کر نکلا۔ وہ اڑتا ہوا بغداد کے شاہی محل کے مینار پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے گردن جھکا کے نیچے دیکھا، شاہی محل کی چھت پر کوئی نہیں تھا۔ وہ اڑ کر نیچے آ گیا اور چھت پر بیٹھ گیا۔ اس نے چاروں طرف دیکھا، وہاں کوئی سپاہی نہیں تھا۔ خطرہ یہ تھا کہ کسی سپاہی کی اگر اس پر نظر پڑ گئی تو وہ اسے پکڑ کر مار سکتا تھا۔ اس کے بغیر چارہ بھی کوئی نہیں تھا۔ چنانچہ وہ خدا کا نام لے کر سیڑھیوں میں آ گیا۔ یہاں اندھیرا سا تھا۔ وہ فاختہ کی شکل میں پھدکتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے اتر گیا۔ اب وہ شاہی محل کی دوسری منزل کے دالان میں تھا۔ یہاں اسے سپاہی دکھائی دیے جو ادھر ادھر گھوم پھر رہے تھے۔ سامنے والے بڑے کمرے کا دروازہ کھلا اور اندر سے ایک سالار نکل کر باہر چلا گیا۔ باقی سپاہیوں نے اسے جھک کر سلام کیا۔ ناگ فاختہ کی شکل میں ایک جگہ سے اڑ کر ستون کے اوپر جالی میں جا کر بیٹھ گیا۔ ایک سپاہی نے دیکھا کہ ایک فاختہ اڑ کر جالی پر جا بیٹھی ہے۔ اس نے کوئی خیال نہ کیا۔ ہاں، وہ کچھ ضرور حیران سا ہوا کہ ادھر فاختہ کہاں سے اڑ کر آ گئی۔ ناگ اب سوچنے لگا کہ وہ کیا کرے۔ وہ وہاں سے اڑ کر دوسرے راہداری میں جالیوں پر جا کر بیٹھ گیا۔ یہاں ایک سپاہی تلوار لیے پہرا دے رہا تھا۔ ایک اور سپاہی اس کے قریب سے گزرا تو پہرے دار نے ہنس کر کہا، یار، خلیفہ کو کب پھانسی دے رہے ہو؟ ہم تو رات کو تہہ خانے میں پہرا دے دے کر تنگ آ گئے ہیں۔ دوسرے سپاہی نے کہا، اٹیلا کوئی فیصلہ کرے گا تو اسے پھانسی ہوگی۔ میرا خیال ہے شاید پرسوں اسے پھانسی مل جائے گی۔ سپاہی آگے نکل گیا۔ ناگ نے سوچا کہ خلیفہ ضرور اسی جگہ کہیں قید ہے، ضرور اسی دروازے سے نیچے کے تہہ خانے کو راستہ جاتا ہوگا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ پہرے دار کی آنکھ بچا کر یہاں سے گزر جانے کی کوشش کرے گا۔ وہ اوپر منڈیر پر بیٹھا رہا۔ کچھ دیر کے بعد دوسرا پہرے دار آ گیا۔ اس نے پہلے پہرے دار سے کہا، لو بھائی، اب تم جاؤ، تمہاری چھٹی ہو گئی ہے۔ پہلا بولا، یار چھٹی کہاں، رات کو پھر یہاں آ کر پہرا دینا پڑے گا، بس تھوڑی دیر جا کر آرام کروں گا۔ ہاں، خلیفہ کو روٹی پہنچا دی گئی ہے۔ بہت اچھا بھائی، اب تم جاؤ۔ پہلا پہرے دار چلا گیا اور دوسرا پہرے دار اس کی جگہ پہرا دینے لگا۔ یہ پہرے دار موٹا تھا اور معلوم ہوتا تھا کہ وہ بہت زیادہ کھانا کھا کر آیا ہے، کیونکہ تھوڑی دیر بعد ہی وہ پہرا دیتے دیتے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر اونگنے لگا۔ پھر اس کے ہلکے ہلکے سے خراٹے گونجنے لگے۔ ناگ کے لیے بڑا سنہری موقع تھا۔ وہ اڑ کر نیچے آنے کے بجائے اوپر بیٹھے بیٹھے پھنکار مار کر سانپ کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ سانپ بنتے ہی وہ دیوار پر سے رینگتا ہوا نیچے فرش پر آیا اور دروازے کی درز میں سے اندر کمرے میں داخل ہو گیا۔ اندر جا کر اس نے دیکھا کہ جس کو کمرہ سمجھ رہا تھا وہ کمرہ نہیں تھا، بلکہ ایک اونچی چھت والی ڈیوڑی تھی جس میں ایک طرف دیوار کے ساتھ شمع جل رہی تھی۔ یہ ڈیوڑی کافی دور تک چلے گئی تھی۔ وہاں ہلکی ہلکی روشنی تھی۔ ساری ڈیوڑی خالی تھی۔
ناگ سانپ کی شکل میں رینگتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ بائیں طرف کو ڈیوڑی گھوم گئی۔ اب سامنے پھر ایک دروازہ آ گیا۔ یہاں سیڑھیاں نیچے کو اتر رہی تھیں۔ سانپ سمجھ گیا کہ یہاں سیڑھیاں نیچے تہہ خانے کو جاتی ہوں گی۔ وہ سیڑھیوں پر سے رینگ کر نیچے اترنے لگا۔ سیڑھیوں میں بھی ایک طرف دیوار کے ساتھ لگی شمع جل رہی تھی۔ اس کی روشنی میں سانپ نیچے اترتا چلا گیا۔ سیڑھیاں ختم ہوئی تو ایک راہداری بائیں طرف کو گھوم گئی۔ سانپ بھی اس طرف کو گھوم گیا۔ اسے اب آدمیوں کی باتیں کرنے کی آواز سنائی دی۔ یہ کون باتیں کر رہا ہے؟ سانپ نے سوچا۔ وہ آگے رینگتا چلا گیا۔ اب اس کے سامنے ایک دروازہ آ گیا۔ دروازے کے باہر دو سپاہی تلوار لٹکائے پتھر کے بینچ پر نیم دراز تھے اور ناشپتیاں کھاتے ہوئے بڑے مزے سے ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ یہ چنگیزی سپاہی تھے۔ ان کی شکلوں سے سنگ دلی اور ظلم ٹپک رہا تھا۔ انہیں دیکھ کر صاف پتہ چل رہا تھا کہ اس سے ایک سپاہی نے کم از کم 100 بے گناہ انسانوں کو ہلاک کیا ہوگا۔ سانپ رینگتا ہوا ان کے پہلو میں آ کر دیوار کے پتھروں میں ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گیا۔ وہ ان کی باتیں سننے لگا۔ پہلا سپاہی بولا، یار میں نے شاہی محل کی لوٹ مار میں ایک ایسا ہیرا لوٹا ہے جس کی قیمت ایک گھوڑے کے بوجھ کے برابر سونا ہے۔ دوسرا کہنے لگا، پھر تو تم بڑے امیر آدمی بن جاؤ گے واپس جا کر۔ پہلا بولا، آڑے بھائی، جب واپس وطن جانا ملے گا تو امیر بنوں گا نا، ابھی تو اس کال کوٹری میں پڑا ہوں تمہارے ساتھ پہرا دینے کو۔ دوسرے نے کہا، ہاں یار، اس کمبخت خلیفہ نے تو ہمارا اب بھی ناک میں دم کر دیا ہے، پھر سنا ہے کہ اسے 2 دن میں پھانسی پر چڑھا دیا جائے گا۔ پہلے نے کہا، اس کمبخت کو پھانسی ملے تو ہماری جان بھی چھوٹے۔ سانپ کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ خلیفہ اس دروازے کے اندر قید ہے۔ اس کے بچے اور شاہی خاندان کے دوسرے لوگ کہاں تھے، یہ سانپ کو ابھی معلوم نہیں ہو سکا تھا۔ یہ سب کچھ اسے خلیفہ سے ملنے کے بعد ہی معلوم ہو سکتا تھا۔ اب وہ کسی طرح سے اندر جا کر خلیفہ سے ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ سانپ نے دیکھا کہ اوپر دیوار میں چھت کے پاس ایک گول سوراخ ہے جس کے منہ پر لوہے کا جنگلہ چڑھا ہوا ہے۔ یہ سوراخ شاید اندر ہوا کے لیے رکھا ہوا تھا۔ اندر جانے کے لیے اس سے بہتر اور کوئی راستہ نہ تھا۔ ناگ سانپ کی شکل میں رینگتا ہوا اس دیوار والے سوراخ میں سے گزر کر دوسری جانب کمرے میں آ گیا۔ یہ کمرہ ایک گمسم اندھیری کالی دیواروں والی کوٹری تھی جس کے فرش پر گھاس بچھی ہوئی تھی۔ ایک طرف پتھر کی چوکی رکھی تھی۔ سانپ نے دیکھا کہ ایک چوکی پر ایک مٹی کا دیا روشن تھا۔ اس دیے کی کمزور سی روشنی میں قریبی گھاس پھوس پر ایک سفید بالوں اور چوڑے چہرے والا انسان پرانے سے کپڑوں میں لیٹا نظر آ رہا تھا۔ ضرور یہی خلیفہ بغداد تھا جس کو اٹیلا نے قید کر رکھا تھا۔ ناگ رینگتا ہوا نیچے آ گیا۔ وقت بڑا قیمتی تھا۔ خلیفہ اس وقت بالکل اکیلا تھا۔ ناگ نے فرش پر گھاس پھوس میں اترتے ہی ایک زور سے پھنکار ماری اور انسان کی شکل میں آ گیا۔ خلیفہ نے اپنے پیچھے پھنکار کی آواز سنی تو اسے پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ پیچھے ناگ گھاس پر بیٹھا تھا۔ خلیفہ حیران رہ گیا کہ یہ نوجوان وہاں کہاں سے آ گیا، مگر خلیفہ آ کر بادشاہ تھا۔ وہ ذرا نہ گھبرایا۔ سمجھ گیا کہ شاید کسی پرانے بادشاہ کی روح اسے ملنے آئی ہے، اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی بھوت پریت ہو۔ خلیفہ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، تم کون ہو؟ یہاں کس طرح سے آگے ہو؟ کیا تم کوئی بھوت ہو یا پھر تم کسی کی روح ہو؟ تم جو کچھ بھی ہو یہاں سے چلے جاؤ۔ اٹیلا کے سپاہی تمہیں میرے ساتھ زندہ نہ چھوڑیں گے۔ ناگ اٹھ کر خلیفہ کے پاس آ گیا۔ اس نے کہا، اے بادشاہ، نہ تو میں کسی کی روح ہوں نہ میں کوئی بھوت پریت ہوں۔ ہاں، مجھ میں اتنی طاقت ضرور خدا نے دی ہے کہ میں جو شکل چاہوں بدل سکتا ہوں، لیکن یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے۔ میں اس وقت تمہاری اور تمہارے خاندان کی جان بچانے والوں کی طرف سے آیا ہوں۔ خلیفہ نے پوچھا، تم لوگ میری اور میرے خاندان والوں کی جانیں کیسے بچا سکو گے؟ یہاں تو قدم قدم پر سخت پہرا ہے، سپاہی ننگی تلواریں لیے پھر رہے ہیں۔ ناگ بولا، یہ کام آپ ہم پر چھوڑ دیں۔ آپ ہمیں صرف یہ بتائیں کہ آپ کے خاندان کو کہاں قید رکھا گیا ہے اور سارے لوگ کتنے ہیں؟ خلیفہ نے کہا، میری بیگم، بچے اور شہزادیاں سب ملا کر 20 انسان ہیں جو اٹیلا کی قید میں ہیں، لیکن مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ اس تہہ خانے میں کسی جگہ ان لوگوں کو قید رکھا گیا ہے۔ ناگ نے کہا، میں ابھی پتہ کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر ناگ نے دوبارہ سانپ کا روپ بدل لیا اور دیوار کے سوراخ سے باہر راہداری میں آ گیا۔ سپاہی بیٹھے آپس میں اسی طرح سے ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ سانپ وہاں سے ہو کر آگے چلا گیا۔ یہ راہداری آگے جا کر ایک طرف کو گھوم گئی تھی۔ سانپ بھی دیوار پر رینگتا ہوا گھوم گیا تھا ادھر۔ وہ پھر ایک دروازے پر آ گیا۔ اس دروازے کے باہر بھی 2 سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ ناگ دیوار کے ساتھ چمٹا ان کی باتیں سننے لگا۔ وہ لوٹ مار کے مال کی باتیں کر رہے تھے۔ معلوم ہوتا تھا ان لوگوں نے بہت سا مال اسباب لوٹا ہوا ہے
ان کی باتوں سے سام کو یہ پتہ نہ چل سکا کہ شاہی خاندان کے باقی لوگ کہاں قید ہیں۔ سام نے دیکھا کہ اس دروازے کے اوپر بھی ایک گول سوراخ تھا جس کے منہ پر لوہے کا جنگلہ چڑھا ہوا تھا۔ وہ رینگتا ہوا گول سوراخ میں سے دوسری طرف آ گیا۔ یہ کمرہ کافی کھلا تھا۔ یہاں اس نے دیکھا کہ شاہی خاندان کی عورتیں بچے بے بسی کی حالت میں ایک طرف پڑے تھے۔ شہزادیوں کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، ان کے چہرے اداس تھے۔ ملکہ بھی اسی کمرے میں تھی، بچے زمین پر لیٹے سسکیاں بڑھ رہے تھے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر سام کا دل بھر آیا۔ نیچے اتر کر ان لوگوں سے بات کرنا بیکار تھا، کیونکہ عورتیں ایک سام کو باتیں کرتے دیکھ کر سام کو انسان کے روح میں بدلتا دیکھ کر ضرور خوف کے مارے چیخ پڑتی۔ اس لیے سام اوپر ہی اوپر سوراخ میں سے باہر نکل کر راہداری میں آ گیا۔ یہاں سے رینگتا ہوا وہ واپس خلیفہ بغداد کی کوٹری میں آتے ہی پھر سے انسان کی شکل میں بدل گیا۔ اس نے بادشاہ سے کہا، میں آپ کے خاندان والوں کو دیکھ کر آیا ہوں، وہ یہاں سے آگے ایک کوٹری میں قید ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، تمہارے ساتھ اور کون کون سے لوگ ہیں؟ ناگ نے بادشاہ کو درویش دوسرے عرب ساتھیوں کے بارے میں بتایا جو اپنی جانوں پر کھیل کر بادشاہ اور اس کے گھر بار کو بچانے کا عزم کیے ہوئے تھے۔ بادشاہ کے چہرے پر سن کر خوشی کی لہر آ گئی، پھر یہ لہر مرجھا گئی اور وہ اداس ہو کر بولا، میرے بچے، یہاں سے ہم سب لوگوں کو نکل جانا بڑی مشکل بات ہے۔ اٹیلا کے سپاہی بڑے ہوشیار ہیں، یہاں کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ پھر تم لوگ ہم سب کو یہاں سے کیسے نکال کر باہر لے جا سکو گے؟ ناگ نے کہا، اے بادشاہ، یہ ہم واپس خانقاہ میں جا کر سوچیں گے کہ آپ لوگوں کو یہاں سے کیسے نکالا جائے۔ یہ کام ہمیں کل رات کے وقت کرنا ہوگا، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ اٹیلا آپ لوگوں کو ایک دن میں پھانسی دینے کے بارے میں فیصلہ کر چکا ہے۔ بادشاہ نے سانس بھر کر کہا، اٹیلا نے میری سلطنت کو تباہ کر دیا، اب وہ شاہی خاندان کے لوگوں کو بھی ختم کرنا چاہتا ہے، لیکن میرا خدا میری مدد ضرور کرے گا، وہ ہر شے سے بڑا طاقت والا ہے۔ ناگ نے کہا، بادشاہ سلامت، اب میں جا رہا ہوں، آپ کل رات یہاں بالکل تیار ہیں، اور اگر ہو سکے تو کسی کے ہاتھ شاہی خاندان والوں کو یہ پیغام بھی پہنچا دیں۔ بادشاہ بولا، میرے بچے، میں کس کے ہاتھ بھی پیغام نہیں بھجوا سکتا، اگر تم ایسا کر سکتے ہو تو وہاں جا کر انہیں خبردار کر دو۔ ناگ نے کہا کہ اگر میں نے ایسا کیا تو وہ ڈر جائیں گے۔ بادشاہ نے کہا، تم اگر ایسا نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، انہیں اسی وقت خبر کریں گے جب انہیں یہاں سے فرار کروانا ہوگا۔ ناگ نے بادشاہ سے اجازت لی اور سام کی شکل اختیار کر کر دیوار کے سوراخ سے رینگتا ہوا باہر نکل گیا۔ سپاہیوں کے قریب سے رینگ کر وہ راہداری کی دیوار سے ہوتا سیڑھیوں میں آ گیا۔ سیڑھیاں چڑھ کر وہ دروازے میں سے نکل کر اوپر چھت پر آ گیا۔ چھت پر اتفاق سے ایک سپاہی کہیں سے آ کر پہرا دینے لگا۔ اس نے جو ایک سیاہ رنگ کے ناگ کو دیکھا تو تلوار لے کر اس کی طرف بڑھا۔ سام تیزی سے چھت پر بھاگتا ہوا مینار کی طرف گیا۔ سپاہی اس کے سر پر پہنچ گیا اور تلوار لہرا کر وار کر دیا۔ اگر سام دوسری طرف نہ پلٹ جاتا تو اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ سام نے سوچا کہ شاید سپاہی اس کا پیچھا چھوڑ دے گا، مگر وہ کوئی بڑا ہی ضدی سپاہی تھا۔ دوبارہ تلوار لے کر سام کی طرف بڑھا اور اس پر پھر سے تابڑتوڑ حملے شروع کر دیے۔ سام گھبرا گیا، اسے اپنی موت سامنے نظر آنے لگی۔ وہ کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر بھاگ جاتا۔ سپاہی اس کا پیچھا کر رہا تھا اور تلوار چلا رہا تھا۔ ایک بار تو تلوار بالکل سام کی دم کے اوپر پڑتے پڑتے رہ گئی۔ ناگ نے سوچا یہ بدبخت اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ چھت پر چکر لگاتے لگاتے سپاہی کے آگے آگے بھاگتے وہ تھک گیا تھا۔ اس نے اب کیا کیا کہ آگے بڑھ کر ایک دم سے پلٹا اور پھنکار مار کر سپاہی کی پنڈلی پر ڈس دیا۔ سپاہی بڑا بہادر اور دلیر تھا، اس نے اپنی پنڈلی پر تلوار مار کر زخم کر دیا تاکہ زہر والا خون باہر نکل جائے۔ سام اتنی دیر میں بھاگ کر چھت کی ایک برچی پر چڑھ گیا۔ اوپر چڑھ کر اس نے ایک دم سے دوبارہ فاختہ کی شکل اختیار کی اور جھک کر نیچے دیکھا۔ سپاہی زخم پر پٹی باندھ رہا تھا، مگر اسے کیا خبر تھی کہ جس سانپ نے اسے کاٹا ہے وہ کوئی معمولی سانپ نہیں ہے بلکہ ایک شیش ناگ ہے جس کا زہر بڑا ہی خطرناک ہے۔ سانپ کے زہر نے اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ سپاہی کا سارا بدن کانپنے لگا، اس کا چہرہ نیلا ہو گیا، ہاتھ پاؤں سن ہو گئے، وہ بیٹھے بیٹھے چھت پر گر پڑا اور مر گیا۔ ناگ فاختہ کی شکل میں اڑتا ہوا واپس پرانی خانقاہ میں پہنچ گیا۔ یہاں اتر کے اس نے پھر سے انسان کی شکل بدلی اور خانقاہ کے اندر آ گیا۔ امبر، ماریا اور دوسرے عرب اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس نے آتے ہی انہیں بتایا کہ خلیفہ بغداد اور اس کے شاہی خاندان کے لوگ تہہ خانے میں قید ہیں۔ اس نے انہیں بادشاہ سے ملاقات کا حال بھی سنا دیا۔ اس کے بعد وہاں کھانا تقسیم کیا گیا اور ماریا کے لیے امبر نے الگ کھانا لا کر اسے کوٹری میں پہنچا دیا۔ اگلے روز انہوں نے بادشاہ کو چھڑانے کے بارے میں غور کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے آدھی رات کو حملہ کرنے کا پروگرام بنایا۔ حملے میں امبر سب سے آگے آگے تھا۔ امبر نے اپنے ساتھ ماریا کو بھی رکھنے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن اس نے اپنا فیصلہ درویش اور عرب ساتھیوں کو نہ بتایا۔
کیونکہ انہیں ماریا کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا۔ امبر چاہتا بھی نہیں تھا کہ انہیں ماریا کے متعلق کچھ بتایا جائے۔ درویش نے کہا کہ امبر کیا تم اکیلے ہمارے بادشاہ اور اس کے خاندان والوں کو محل سے بچا کر لا سکو گے؟ امبر بولا، محل میں اکیلا نہیں جاؤں گا، محل میں تم بھی میرے ساتھ جاؤ گے، مگر تم محل کے دروازے پر کھڑے رہو گے، بالکل تیار۔ گھوڑوں کو بالکل تیار رکھنا ہوگا۔ میرا کام اندر جا کر بادشاہ اور اس کے بچوں کو وہاں سے نکالنا ہوگا۔ عرب بولا، میرا خیال ہے کہ تم اکیلے نہ جاؤ، اپنے ساتھ ناگ کو بھی لیتے جاؤ۔ جب ناگ نے بھی امبر کو مجبور کیا تو وہ ناگ کو ساتھ لے کر جانے پر تیار ہو گیا۔ ماریا کو اس نے پہلے ہی تیار کر رکھا تھا۔ اب وہ پرانی خانقاہ میں بیٹھے آدھی رات کا انتظار کرنے لگے۔ درویش نے اپنے عرب ساتھیوں کو کے لیے گھوڑے منگوا لیے تھے۔ جب رات آدھی ہو گئی تو یہ لوگ پرانی خانقاہ سے محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ انہوں نے سیاہ کپڑے پہن رکھے تھے تاکہ اندھیرے میں کوئی انہیں آسانی سے نہ دیکھ سکے۔ وہ محل کے پچھواڑے والے باغ میں پہن کر کھجوروں کے جھنڈ کے نیچے رک گئے۔ انہوں نے گھوڑوں کو درختوں سے باندھ دیا۔ درویش نے کہا، امبر بھائی، میں ایک بار پھر تمہیں کچھ کہوں گا کہ اپنے ساتھ ہم میں سے 2-4 آدمیوں کو ضرور لیتے جاؤ، کیونکہ تم اکیلے شاید اتنا بڑا کام نہ کر سکو۔ امبر نے کہا، نہیں بھائی، تم میرے بارے میں فکر نہ کرو، میں اکیلا ہی یہ کام کر لوں گا، اور پھر ناگ بھی تو میرے ساتھ ہے۔ جانے سے پہلے امبر نے کہا، تم ہر طرح سے ہوشیار ہے نا، تمہارا کام یہ ہوگا کہ محل کی پچھلی دیوار کے پیچھے چھپ کر ہمارا انتظار کرو۔ ہم رسوں کی مدد سے اوپر والی دیوار سے نیچے اتریں گے۔ درویش بولا، ہم تیار رہیں گے، فکر نہ کرو۔ امبر نے ناگ اور ماریا کو ساتھ لیا اور شاہی محل کی دیوار کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ چلتے چلتے وہ ایک اونچے سے ریت کے ٹیلے پر آ گئے۔ یہاں سے محل کی دیوار اتنی اونچی نہیں تھی، اوپر دیوار کے کینگڑے سے بنے ہوئے تھے۔ امبر نے ناگ کو اشارہ کیا، ناگ نے سانس کو اوپر کھینچا اور سانپ کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ سانپ کی شکل میں تبدیل ہوتے ہی ناگ نے رسی کا سرا منہ میں پکڑا اور اسے لے کر محل کی دیوار پر چڑھائی شروع کر دی۔ دیوار کے اوپر جا کر اس نے رسی کو دیوار کے کینگڑے کے گرد 3-4 بار گھوم کر لپیٹ لیا۔ نیچے سے امبر نے رسی کو کھینچا تو وہ اوپر مضبوطی سے بندھ گئی تھی۔ امبر نے سیٹی مار کر ناگ کو اشارہ دیا کہ ہم اوپر آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے اس نے ماریا کو اوپر چڑھنے کے لیے کہا۔ ماریا نے رسی کو پکڑا اور آہستہ سے اوپر چڑھنے لگی۔ ماریا اوپر پہنچ گئی تو امبر بھی رسی کے سہارے لٹکتا ہوا اوپر چڑھ گیا۔ ناگ اور امبر نے سیاہ لباس پہن رکھا تھا۔ ماریا کے لیے سیاہ لباس کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ تو کسی کو نظر ہی نہیں آتی تھی۔ اب وہ تینوں شاہی محل کی چھت پر تھے۔ سانپ آگے آگے رینگتا ہوا امبر اور ماریا کو طے کھانے کا راستہ دکھانے لگا۔ سانپ چھت پر رینگتا ہوا ایک دروازے میں سے گزر کر سیڑھیاں اترنے لگا۔ یہ سیڑھیاں نیچے شاہی محل کی دوسری منزل کے دلان میں چلے جاتی تھیں۔ جب وہ سیڑھیوں کے نیچے دروازے پر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک سپاہی پہرا دے رہا تھا۔ ماریا نے امبر کے کندھے کو آہستہ سے دبا کر خبردار کیا۔ امبر نے سانپ کے کان میں کہا، اس سپاہی کو ٹھکانے لگانا ہوگا بھائی ناگ۔ سانپ یہ سن کر سپاہی کی طرف بڑھا۔ رات کا اندھیرا ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ پہرا دینے والے سپاہی کو اندھیرے میں کچھ دکھائی نہ دیا کہ ایک سیاہ سانپ ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ بڑے آرام سے کھڑا تلوار اٹھائے پہرا دیتا رہا۔ سانپ اس کے پاؤں کے قریب آ گیا، پھر وہ دیوار پر رینگتا ہوا اس جگہ آ گیا جہاں سے وہ پہرے دار کی گردن کے پاس پہنچ گیا تھا۔ سانپ سپاہی کو ڈسنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ ایسا کرنے سے خطرہ تھا کہ وہ چیخ نہ مار دے۔ سانپ چپکے سے آگے بڑھا اور اس نے سپاہی کی گردن پر چھلانگ لگا کر اس کی گردن کے گرد کنڈلی مار دی۔ سانپ نے اپنے کنڈل سپاہی کے گرد اس زور سے کس دیے کہ سپاہی کا دم گھٹنے لگا۔ اس کی آواز تک نہ نکلی اور وہ اپنی گردن کو دونوں ہاتھوں سے تھامے زمین پر گرتے ہی دم توڑ کر مر گیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ محل کی دوسری منزل کے دلان میں آگے۔ اب سامنے والی سیڑھیوں تک میدان صاف تھا، پھر بھی رات کو پہرا دینے والے سپاہی کبھی کبھی سامنے سے باتیں کرتے گزر جاتے تھے۔ امبر اور ماریا نے مل کر سپاہی کی لاش کو سیڑھیوں میں اندر کی طرف کھینچ لیا تاکہ پہرے پر گشت کرنے والے سپاہیوں کو شک نہ پڑ جائے اور سارے کیے پر پانی نہ پھیر جائے۔ ناگ نے امبر سے کہا، تم ایسا کرو، یہاں سے نکل کر کسی طرح سے بادشاہ کے پاس پہنچو اور اسے جا کر خبردار کرو کہ ہوشیار ہے، ہم اس کی مدد کو پہنچ رہے ہیں۔ امبر کا اشارہ پا کر سانپ دلان کے فرش پر رینگتا ہوا سامنے والے دروازے کی طرف بڑھا جہاں سیڑھیوں پر 2 سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ سانپ ان کے اوپر دیوار پر سے ہو کر بڑی آسانی سے گزر گیا۔ وہ سیڑھیوں پر سے ہوتا نیچے طے خانے والی راہداری میں آ گیا۔ یہاں سے وہ سارے راستے کو جانتا تھا۔ وہ اس طے خانے کے پاس آ گیا جہاں بادشاہ بغداد قید تھا۔ یہاں بھی 2 سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ سانپ دیوار پر سے رینگتا ہوا قید خانے کی دیوار والے سوراخ میں سے اندر آ گیا۔ کوٹری میں آ کر اس نے زمین پر اترتے ہی دوبارہ انسان کی شکل تبدیل کر دی۔ خلیفہ بغداد نے اسے دیکھا تو تعجب سے کہا، ناگ، تم پھر آ گئے میرے برخودار، کیا تمہیں اپنی جان پیاری نہیں ہے؟ ناگ نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ وقت ایسی باتوں کا نہیں ہے،
ہم لوگ آپ کو بچانے کے لیے آئے ہیں۔ ہم لوگ کون؟ بادشاہ نے تعجب سے پوچھا۔ ناگ نے کہا میں اور میرے عرب ساتھی اور درویش۔ کہاں ہیں یہ سب؟ آپ اس کی فکر نہ کریں، میں آپ کو صرف یہ خبر دینے آیا ہوں کہ آپ ہوشیار ہیں اور جس وقت ہم آپ کے پاس پہنچے آپ فوراً ہمارے ساتھ چال پڑیں۔ کیا اپنے بال بچوں کو لیے بغیر؟ ناگ نے کہا ان کو ہم خود اپنے ساتھ لائیں گے، آپ کا کام فوراً ہمارے ساتھ یہاں سے باغ نکل جانا ہے۔ اب میں جا رہا ہوں، ہم تھوڑی دیر بعد میں واپس آ جائیں گے۔ یہ کہہ کر ناگ نے دوبارہ سانپ کی شکل بدلی اور دیوار کے سوراخ میں سے گزر کر باہر نکل گیا۔ ادھر راہداری میں سے ہوتا ہوا وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گیا۔ اب وہ دلان کے فرش پر سے گزرتا ہوا امبر اور ماریا کے پاس آ گیا۔ اس نے امبر اور ماریا کو بتایا کہ وہ بادشاہ کو ہوشیار کر آیا ہے۔ امبر نے کہا شاباش، اب ہمیں ان کے سامنے والے دونوں پہرے داروں کو بھی ٹھکانے لگانا ہے، یہ بھی ہمارے راستے کے پتھر ہیں۔ سانپ نے کہا میں ابھی جا کر انہیں بھی ٹھکانے لگاتا ہوں۔ ماریا نے کہا میں ابھی تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ ماریا کے ہاتھ میں رسی تھی۔ سانپ اور ماریا دلان میں سے گزر کر پہرے دار سپاہیوں کے پاس آ گئے۔ دونوں سپاہی بڑے آرام سے ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھے تھے۔ کسی وقت وہ آپس میں ایک آدھ بات کر لیتے تھے۔ ماریا ایک سپاہی کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی۔ سانپ دوسرے سپاہی کے پاس ہی دیوار پر رینگتا ہوا آ گیا۔ ماریا نے ہلکی سی سیٹی بجائی، یہ اشارہ تھا حملہ کرنے کا۔ سپاہی نے اوپر دیکھا کہ یہ سیٹی کی آواز کہاں سے آئی ہے۔ اس نے اپنے ساتھی سے پوچھا تم نے ابھی سیٹی کی آواز سنی؟ نہیں تو، میں نے تو نہیں سنی۔ اتنے میں سانپ اور ماریا ایک ساتھ دونوں سپاہیوں پر حلہ بول دیا۔ ماریا نے ایک سپاہی کی گردن میں رسی ڈال کر اتنے زور سے بال دیے کہ وہ گردن کو پکڑے بغیر آواز نکالے زمین پر گر پڑا۔ دوسری طرف سانپ نے بھی چھلانگ لگا کر دوسرے سپاہی کی گردن کے گرد کنڈلی ڈال کر اسے گلے سے دبانا شروع کر دیا۔ دوسرا سپاہی بھی بغیر آواز نکالے زمین پر گر پڑا۔ دونوں سپاہیوں کو گرتے دیکھ کر امبر لپک کر وہاں آ گیا۔ ماریا نے کہا یہ دونوں سپاہی بے ہوش ہیں، یہ مرے نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ ہوش میں آ جائے، اس لیے بہتر ہے کہ ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں اور منہ باندھ دیے جائیں۔ ٹھیک ہے۔ امبر اور ماریا نے مل کر دونوں سپاہیوں کے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ کر ان کے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا تاکہ وہ آواز نہ نکال سکیں۔ پھر انہوں نے بے ہوش سپاہی کو اٹھا کر دروازے کے پیچھے گرا دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر امبر نے ناگ سے کہا اب ہمیں کس طرف چلنا ہوگا ناگ بھائی؟ سانپ نے نیچے آنے کا اشارہ کیا۔ سانپ آگے آگے سیڑھیاں اترنے لگا۔ امبر اور ماریا اس کے پیچھے پیچھے چال پڑے۔ سیڑھیاں اتر کر وہ ایک غلام گردش میں آ گئے جہاں ایک طرف شمع چل رہی تھی۔ سانپ آگے آگے رینگ رہا تھا، غلام گردش دور تک روشن تھی۔ سانپ آگے آگے رینگ رہا تھا، امبر دیوار کے ساتھ لگ کر چل رہا تھا کوئی اسے دیکھ نہ لے، کیونکہ سانپ نے اسے کہہ دیا تھا کہ آگے بڑا سخت پیڑا ہے۔ اب ہم منزل کے قریب ہیں، ہوشیار رہنا۔ طے کرنے کی کوٹری کا دروازہ موڑ مڑتے ہی آ جائے گا، اس کوٹری میں بادشاہ قید ہے۔ سمجھ گیا، امبر نے آہستہ سے کہا۔ غلام گردش کا موڑ مڑتے ہی سامنے قید کا دروازہ نظر آیا۔ اس دروازے کے باہر بھی دو ہٹے کٹے سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ یہاں امبر ایک طرف ہو کر چھپ گیا۔ اس نے سرگوشی میں ماریا سے کہا ماریا سانپ کو لے کر آگے بڑھو، اب پھر تم دونوں کا کام شروع ہوتا ہے، جلدی کرو ورنہ دیر نہ ہو جائے، رات گزر رہی ہے۔ اشارہ پاتے ہی ماریا اور سانپ کوٹری کے باہر پہرا دینے والے سپاہیوں کی طرف چل پڑے۔ یہ سپاہی بڑے ہٹے کٹے اور پہلوان قسم کے سپاہی تھے۔ سانپ نے سرگوشی میں ماریا سے کہا ماریا ہو سکتا ہے یہ موٹے سپاہی گلا دبانے سے، مرنے سے یا بے ہوش ہونے کے بجائے شور مچا دیں گے۔ ناگ نے کہا میرا تو خیال ہے کہ ان میں سے ایک کو میں ڈس دیتا ہوں اور دوسرے کو تم ہلاک کر دو، اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں، کیونکہ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ہو سکتا ہے یہ لوگ شور مچا دیں اور دوسری طرف جو سپاہی شاہی خاندان پر پہرا دے رہے ہیں وہ بھاگ کر یہاں آ جائے اور ہمارا بانڈا پھوٹ جائے۔ ماریا نے کہا کہ ایسا ہی کرتے ہیں، چلو آگے چلو۔ یہ سپاہی بڑے ظالم ہیں، انہوں نے نہ جانے کتنے بے گناہ انسانوں کے خون سے ہاتھ رنگے ہیں۔ ماریا اور سانپ آگے بڑھ گئے۔ دونوں سپاہی چاندی کے سکوں سے کھیل رہے تھے۔ ماریا اور سانپ ان کے قریب جا کر رک گئے۔ سپاہیوں کو کوئی خبر نہیں تھی کہ ان کی موت ان کے پاس کھڑی ہے۔ وہ آپس میں ہنسی مذاق بھی کر رہے تھے اور سکوں سے کھیل بھی رہے تھے۔ سانپ دیوار پر سے چپکے سے رینگتا ہوا اس جگہ آ گیا جہاں سے وہ بڑی آسانی کے ساتھ ایک سپاہی کی گردن پر اپنے زہریلے دانت چبو سکتا تھا۔ دوسری طرف ماریا نے بھی فرش پر سے ایک بھاری پتھر اٹھا لیا۔ ماریا نے سانپ کے سر پر ہاتھ لگا کر اسے ایک ساتھ حملہ کرنے کا اشارہ کیا۔ دونوں حرکت میں آ گئے۔ ادھر سانپ نے لپک کر موٹے سپاہی کی پھولی ہوئی گردن پر زور سے ڈس دیا۔ دوسری طرف ماریا نے دوسرے سپاہی کی گردن پر اس زور سے پتھر مارا کہ وہ بغیر آواز نکالے چکرا کر فرش پر گر پڑا۔ سانپ کے زہر نے سپاہی کی گردن کو پھندے کی طرح سے جکڑ لیا تھا۔ اس کا جسم اکڑنا شروع ہو گیا، گلا خشک ہو گیا اور وہ فرش پر دھڑام سے گر پڑا۔ دوسرے سپاہی کا بھی یہی حشر ہوا، دونوں مار چکے تھے۔ سانپ نے ماریا کو اشارہ کیا۔ ماریا نے ایک سپاہی کی کمر کے ساتھ لٹکتی ہوئی چابیوں کو نکالا اور قید خانے کا تالا کھول دیا۔
اتنی دیر میں امبر بھی بھاگ کر وہاں آ گیا تھا۔ امبر نے کہا ان مرے ہوئے سپاہیوں کو دیوار کے ساتھ اس طرح سے کھڑا کر دو کہ یہی معلوم ہو کہ یہ مرے نہیں ہیں بلکہ پہرا دے رہے ہیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، دونوں مردہ سپاہیوں کو دیوار کے ساتھ لگا کر کھڑا کر دیا۔ دور سے دیکھنے پر یہی معلوم ہوتا تھا کہ وہ زندہ ہیں اور پہرا دے رہے ہیں جبکہ وہ مر چکے تھے۔ سانپ پھنکار مار کر ناگ کے روپ میں آ گیا۔ ناگ نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ ماریا اور امبر بھی ناگ کے ساتھ ہی قید خانے کی کوٹری میں داخل ہو گئے۔ بادشاہ پتھر کے تخت پر اداس بیٹھا تھا۔ ناگ نے جاتے ہی امبر کا تعارف کروایا، یہ ہمارا ساتھی ہے امبر۔ بادشاہ سلامت، یہ آپ کو یہاں سے آزاد کروا کر لے جانے کے لیے آیا ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ کہاں؟ ناگ نے کہا، شاہی خاندان کی کوٹری میں، وہ یہاں سے قریبی قید ہے، میں انہیں دیکھ سکتا ہوں۔ بادشاہ کچھ ہچکچایا اور کہنے لگا، تم لوگ بہت بڑا خطرہ مول لے رہے ہو میرے بچوں۔ امبر نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ وقت ایسی باتیں سوچنے کا نہیں ہے، ہم نے سارا انتظام کر لیا ہے، آپ دیر نہ کریں، وقت بڑا قیمتی ہے، اگر زیادہ دیر ہوگی تو ہم ہار جائیں گے۔ ناگ نے کہا، اٹھیے بادشاہ سلامت، جلدی کریں۔ بادشاہ اٹھ کر امبر اور ناگ کے ساتھ چل پڑا۔ ماریا بھی ان کے ساتھ ہی تھی۔ امبر نے ماریا سے کہا، ماریا تم ناگ کے ساتھ دوسرے قید خانے کے دروازے پر جا کر پہرےداروں کی خبر لو، ہم تمہارے ساتھ ہی آ رہے ہیں۔ بادشاہ نے حیران ہو کر امبر سے کہا کہ تم کس سے باتیں کر رہے ہو؟ امبر بولا، یہ سب کچھ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، خدا کے لیے ابھی ہم سے کچھ نہ پوچھے، کوئی سوال نہ کرے، بس چپ چاپ ہمارے ساتھ چلتے جائیں۔ ناگ نے اسی وقت سام کی جون بدلی اور ماریا کو ساتھ لے کر راہداری میں سے گزرتا دوسرے قید خانے کے دروازے پر آ گیا۔ امبر نے بھی تلوار کھینچ لی اور ان کے ساتھ چل پڑا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر پہرے دار سپاہیوں نے شور مچا دیا تو یہاں ان کی آواز کوئی سن نہ سکے گا۔ سارے کے سارے سپاہی بے ہوش تھے اور یہاں تو مر چکے تھے۔ جہاں شاہی خاندان قید تھا اس کے دروازے پر 4 سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ امبر بادشاہ کو لے کر پیچھے رک گیا، دونوں ایک طرف ہو گئے۔ سانپ اور ماریا آگے نکل کر سپاہیوں کے سر پر جا پہنچے۔ سپاہی ہنسی مذاق میں لگے ہوئے تھے۔ سانپ نے جاتے ایک سپاہی کو کاٹ کھایا۔ اس سانپ نے چیخ مار کر کہا، سانپ سانپ! تینوں سپاہی اس کی طرف لپکے۔ سانپ نے دوسرے سپاہی کو بھی ڈس لیا، بس اس کے بعد ناگ نہیں ڈس سکتا تھا، اس کا زہر ختم ہو گیا تھا۔ دونوں سپاہی سانپ کے خطرناک زہر کے اثر سے گر پڑے۔ باقی 2 سپاہی سانپ کی طرف تلواریں نکال کر لپکے۔ سانپ نے تیزی سے دیوار کے اوپر چڑھ گیا۔ ماریا نے تلوار لے کر ایک سپاہی کی گردن پر وار کیا، سپاہی کی گردن بہت سخت زخمی ہو گئی۔ ادھر سے امبر بھی تلوار لے کر باہر نکل آیا۔ چوتھے سپاہی کا امبر سے مقابلہ شروع ہو گیا، مگر وہ امبر سے مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ امبر پر کسی بھی وار کا اثر نہیں ہو رہا تھا، دوسرے ماریا بھی تلوار لیے امبر کی مدد کے لیے تیار کھڑی تھی۔ چنانچہ بہت جلد چوتھے سپاہی کی لاش بھی زمین پر خون میں لت پت ہو کر گر پڑی۔ 2 سپاہی سانپ کے زہر سے ہلاک ہو گئے تھے۔ ایک سپاہی ماریا کی تلوار کے وار سے شدید زخمی ہو کر دم توڑ گیا اور چوتھے سپاہی کا امبر کی تلوار نے کام تمام کر دیا تھا۔ امبر نے کہا، جلدی سے دروازہ توڑ دو۔ انہوں نے تلواروں کے دستے مار مار کر دروازہ توڑ ڈالا۔ سانپ نے ناگ کی انسانی شکل تبدیل کر لی تھی تاکہ شاہی خاندان کی عورتیں اور بچے اسے سانپ کی شکل میں دیکھ کر ڈر نہ جائیں۔ امبر نے بادشاہ سلامت کو ساتھ لیا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے۔ شاہی خاندان کے لوگ اندر بری حالت میں تھے، ان میں شہزادیاں بھی تھیں، بادشاہ کی ملکہ بھی تھی اور بچے بھی۔ انہوں نے جب بادشاہ کو دیکھا تو خوشی سے لپٹ گئے۔ ملکہ نے کہا، آپ یہاں کیسے آ گئے؟ بادشاہ نے کہا، ملکہ یہ لوگ ہمارے وفادار ہیں، یہ ہمیں یہاں سے بچا کر لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ امبر نے کہا، ملکہ سلامت باتوں میں وقت ضائع نہ کریں، آپ بھی اس وقت ہمارے ساتھ یہاں سے نکل چلیں۔ امبر اور ناگ نے شاہی خاندان کو ساتھ لیا اور بڑی تیزی سے یہ 19-20 شاہی افراد کی ٹولی غلام گردش سے سپاہیوں کی لاشوں کو چھوڑ کر بھاگتی ہوئی اوپر دوسری منزل کے دلان میں آ گئی۔ یہاں پر بھی سپاہیوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ امبر شاہی خاندان کو لے کر محل کی چھت پر آ گیا۔ چھت پر 2 سپاہی گشت کر رہے تھے۔ بدقسمتی سے جو ہی بادشاہ سلامت، ملکہ اور شاہی خاندان کے شہزادے شہزادیاں چھت پر آئے، سامنے سے گشت کرتے سپاہی بھی آ گئے۔ انہوں نے جو بادشاہ، ملکہ اور سارے شاہی خاندان کو بھاگتے دیکھا تو شور مچا دیا اور تلواریں کھینچ کر ان کی طرف لپکے۔ خدا کا شکر ہوا کہ سپاہیوں کے شور مچانے کی آوازیں کسی نے نہ سنی، کیونکہ وہ تو ایک محل کی چھت پر تھے۔ دوسرے رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ امبر اور ماریا تلواریں سونپے دشمن سپاہیوں کی طرف بڑھے۔ سخت مقابلہ شروع ہو گیا۔ دونوں سپاہی بوکھلا گئے کہ مقابلہ وہ ایک شخص امبر سے کر رہے ہیں، لیکن حملے ان پر 2 طرف سے ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف سے ماریا حملے کر رہی تھی جس کو سپاہی دیکھ نہیں سکتے تھے۔ امبر بڑھ چڑھ کر تلوار چلا رہا تھا۔ دیکھتے دیکھتے دونوں سپاہی ڈھیر ہو گئے۔ امبر نے کہا، جلدی کرو، رسی نیچے لٹک رہی ہے، ایک ایک کر کر نیچے اترتے چلو، ورنہ دیر نہ کرو، وقت بڑا نازک ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے بادشاہ کو نیچے اتارا، پھر ملکہ اور اس کے بعد آہستہ آہستہ سارے شہزادوں اور چھوٹی چھوٹی شہزادیوں کو نیچے اتار دیا گیا۔ آخر میں ناگ، ماریا اور امبر بھی نیچے آ گئے۔ نیچے آتے ہی سارے ٹولے نے امبر کے پیچھے پیچھے بڑی تیزی کے ساتھ شاہی محل کی دیوار کے ساتھ ساتھ بھاگنا شروع کر دیا۔ امبر نے زور سے سیٹی بجائی۔
کھجوروں کے جھنڈ میں بیٹھے عرب مجاہد خبردار ہو گئے۔ وہ ایک دم سے گھوڑے کھول کر بادشاہ کی مدد کو لپکے۔ انہوں نے دیکھا بادشاہ، ملکہ اور شاہی خاندان کے لوگ اندھیرے میں ان کی طرف بھاگے چلے آ رہے ہیں۔ درویش نے آگے بڑھ کر انہیں گھوڑے پیش کیے۔ بادشاہ سلامت، آپ لوگ جلدی سے ان گھوڑوں پر سوار ہو کر ہمارے ساتھ یہاں سے بھاگ چلیں۔ سب لوگ گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ گھوڑے سڑپٹ بھاگتے ہوئے رات کے اندھیرے میں گم ہو گئے۔ ریت کے ٹیلوں میں سے نکل کر انہوں نے ریت کا ایک کافی میدان عبور کیا اور پرانی خانقاہ میں داخل ہو گئے۔ شاہی خاندان کے سارے لوگوں کو خانقاہ کی خفیہ کمین گاہ میں لے جا کر چھپا دیا گیا۔ درویش نے ساتھیوں سے کہا، آپ لوگ جلدی سے یہاں سے نکل کر مغرب کی طرف دریائے دجلہ کے کنارے جا کر بستی میں چھپ جائیں۔ مناسب وقت پر ہم آپ کے ساتھ آن ملیں گے۔ تمام مجاہد گھوڑوں پر سوار ہو کر وہاں سے چلے گئے۔ ساری رات تیز ہوا چلتی رہی جس نے ریت پر سے گھوڑوں کے پاؤں کے نشان بالکل مٹا دیے تھے۔ امبر ناگ اور ماریا اپنی کوٹھری میں جا کر سو گئے۔ وہ بے حد تھکے ہوئے تھے۔ درویش بھی اپنی کوٹھری میں جا کر پڑ گیا۔ بادشاہ اور ملکہ اپنے بال بچوں کے ساتھ خانقاہ کی سب سے خفیہ کوٹھری میں بیٹھے خدا کا شکر ادا کر رہے تھے کہ جس نے غیبی مدد بھیج کر ان کے شاہی خاندان کی عزت و آبرو اور جان بچا لی۔ درویش نے بادشاہ سلامت سے کہا تھا کہ صبح کو بات چیت شروع ہوگی۔ درویش امبر اور ناگ کے مشورے کے بعد بادشاہ اور شاہی خاندان کو دریائے دجلہ پار کروا کر وہاں سے افریقہ کے کسی ملک میں پہنچا دینا چاہتا تھا۔ رات گزر گئی، دن نکل آیا۔ صبح کی روشنی نکلتے ہی محل میں شور مچ گیا کہ بادشاہ اور شاہی خاندان کے سارے لوگ سپاہیوں اور پہرے داروں کو قتل کر کر شاہی محل سے فرار ہو گئے ہیں۔ یہ خبر اٹیلا تک پہنچی تو وہ غصے سے کانپنے لگا۔ اس نے تلوار کھینچی اور بھاگتا ہوا تہہ خانے میں آ گیا۔ وہاں دروازے ٹوٹے ہوئے تھے، جگہ جگہ پہرے دار یا تو بے ہوش تھے یا ان کی لاشیں پڑی تھیں۔ جو سپاہی بے ہوش تھے انہیں اٹیلا نے غصے میں تلوار کا وار کر کر ایک ایک کو موت کی نیند سلا دیا۔ اس کے وزیر نے کہا، حضور، اسے تو یہ پوچھ لیا جائے کہ انہیں کس نے بے ہوش کیا تھا۔ اٹیلا نے پاؤں زمین پر مار کر کہا، یہ میں خود معلوم کر لوں گا۔ وزیر، اگر تم نے پھر ایسی بات کی تو میں تمہیں بھی ابھی موت کی نیند سلا دوں گا۔ جو حضور کی مرضی سرکار۔ وزیر نے یہ کہہ کر اپنی جان بچائی۔ اٹیلا واپس اپنے محل میں آ گیا۔ اسے یہ اپنی بڑی زبردست شکست معلوم ہو رہی تھی کہ اس کے اتنے کڑے پہرے کے باوجود بادشاہ اور شاہی خاندان کے سارے لوگ شاہی محل میں سے بھاگ جائیں گے۔ اس نے غصے میں کہا، ایک دو نہیں، سارے کے سارے بھاگ گئے؟ آخر یہ کیسے ہوا؟ یہ کوئی میرے خلاف بڑی زبردست سازش ہوئی ہے وزیر۔ جی سرکار، اس شہر کے مکانوں کا کونا کونا چھان مارو۔ اگر کل تک بادشاہ اور شاہی خاندان کے بھاگے ہوئے لوگ نہ ملے تو اس شہر کی رہی سہی آبادی کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ یہ میرا حکم ہے۔ شہر میں منادی کروا دو کہ جس کے گھر میں بادشاہ اور ملکہ چھپی ہوئی ہو وہ ان کو باہر نکال دے، نہیں تو پرسوں اس شہر کے بچے بچے کو ذبح کر دیا جائے گا۔ جو حکم سرکار۔ یہ ایک بڑا ہی ظالمانہ حکم تھا۔ منادی والے نے شہر کے چوک میں جا کر نوبت بجا بجا کر اعلان شروع کر دیا، اگر بادشاہ اور ملکہ لوگوں نے باہر نہ نکالا تو شہر بغداد کی رہی سہی آبادی کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ یہ خبر، یہ اعلان شہر والوں پر بجلی بن کر گری۔ ہر کوئی پریشان ہو گیا کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اٹیلا کا حکم اٹل ہے۔ اس سے پہلے بھی وہ شہر میں لاکھوں لوگوں کا بے دریغ خون بہا چکا تھا۔ یہ خبر جب خانقاہ میں بادشاہ تک پہنچی تو وہ پریشان ہو کر بولا، میرے بچوں میں اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا کہ میری وجہ سے غریب اور بے گناہ شہریوں کا خون ہو۔ درویش نے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا بادشاہ سلامت۔ ہم اپنی جان پر کھیل کر آپ کو موت کے منہ سے بچا کر لائے ہیں۔ ہم ایک بار پھر آپ کو اور آپ کے شاہی خاندان کو خونخوار وحشی اٹیلا کے حوالے نہیں کر سکتے۔ بادشاہ نے کہا، اگر تم یہ گوارا نہیں کر سکتے تو میں بھی یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ صرف میری وجہ سے بغداد کے سینکڑوں شہری ایک بار پھر قتل کر دیے جائے۔ میں اپنے خاندان کو ذبح کروا دوں گا مگر بے گناہ شہریوں کے خون کے چھینٹے اڑتے نہیں دیکھ سکتا۔ اس پر امبر اور ناگ بھی پریشان ہو گئے۔ بادشاہ کا کہنا بالکل درست تھا۔ وہ ایک نیک دل بادشاہ تھا۔ وہ ایک رحم دل اور خدا سے محبت کرنے والا، خدا سے ڈرنے والا بادشاہ تھا۔ وہ یہ کیسے گوارا کر سکتا تھا کہ صرف اس کی وجہ سے سارے شہر والوں کو موت کی نیند سلا دیا جائے؟ مگر دوسری طرف امبر اور ناگ بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ بادشاہ اور شاہی خاندان کو ظالم اٹیلا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے۔ آخر وہ بادشاہ اور شاہی خاندان کو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اتنی محنت سے بچا کر لائے تھے۔ امبر نے ایک فیصلہ کر لیا۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، نہ آپ واپس اٹیلا کی قید میں جائیں گے اور نہ بغداد کے ایک بھی شہری کا خون بہے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ درویش نے تعجب سے پوچھا۔ امبر نے کہا، میں نے فیصلہ کر لیا اور ایسا ہی ہو کر رہے گا۔ رات کو امبر نے ماریا اور ناگ سے مشورہ کیا۔ امبر کا خیال تھا وہ اکیلا اٹیلا کے دربار میں جائے اور اس سے جا کر بادشاہ کی رہائی اور بغداد شہر کے لوگوں کی جان بخشی کے بارے میں بات کرے۔ ناگ نے کہا، اس کا اکیلا جانا ٹھیک نہیں تھا کیونکہ اٹیلا ایک وحشی اور جابر بادشاہ ہے، وہ اس کی بات پر دھیان نہیں دے گا۔ امبر نے کہا، اگر وہ میری بات نہیں مانے گا تو کیا ہوگا؟ وہ مجھے قتل تو کرا نہیں سکے گا۔
ماریہ نے کہا وہ آپ کو قتل نہیں کرائے گا مگر آپ کو قید تو کر دے گا اور پھر بغداد کے شہریوں کے قتل عام کو بھی کوئی روک نہیں سکے گا۔ امبر نے پوچھا پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ ناگ نے کہا میرا تو خیال ہے کہ یا تو میں تمہارے ساتھ جاؤں یا ماریہ کو تم اپنے ساتھ لے جاؤ، تمہارا اکیلا جانا بے فائدہ ہے۔ امبر نے کہا ٹھیک ہے میں ماریہ کو ساتھ لے کر چلتا ہوں۔ ناگ نے کہا مگر تمہیں جلدی وہاں پہنچنا ہوگا کیونکہ صرف آج کا دن ہی مہلت کا باقی ہے، کل شہر کا قتل عام شروع ہو جائے گا۔ تم فکر نہ کرو ناگ بھائی، میرے خدا نے چاہا تو اس شہر سے اٹیلا کی بلا بہت جلد دور ہو جائے گی۔ امبر نے درویش اور دوسرے عرب ساتھیوں سے بھی یہی بات کی، وہ خود اٹیلا سے ملاقات کرنے جا رہا ہے۔ سب لوگ حیرانی سے انہیں تکنے لگے۔ درویش نے کہا کیا کہا؟ تم اٹیلا کے دربار میں جا رہے ہو؟ ہاں بھائی، میرا جانا بہت ضروری ہے لیکن وہ تو ایک خونخوار وحشی آدمی ہے، وہ تو تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ امبر نے مسکرا کر کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے بھائی، اٹیلا مجھے قتل نہ کروا سکے گا، میں کامیاب ہو کر واپس آ جاؤں گا، میرے خدا نے چاہا تو بغداد شہر کے ایک بچے پر بھی آنچ نہیں آئے گی۔ یہ کہہ کر امبر نے ماریہ کو ساتھ لیا اور خانقاہ سے باہر نکل گیا۔ ناگ نے درویش سے کہا اب ہمیں بڑے آرام سے امبر کی واپسی کا انتظار کرنا ہوگا، ہمیں بادشاہ کی پوری طرح سے حفاظت کرنی ہوگی کیونکہ بغداد شہر کو اٹیلا کے ظلم سے بچانے کے بعد ہم بادشاہ سلامت اور شاہی خاندان کے لوگوں کو یہاں سے نکال کر سمندر پار کروا کر ریاست میں پہنچا دیں گے۔ درویش نے فکر مند ہو کر کہا کاش ہمیں کہیں سے بڑی کشتی مل جائے۔ ناگ نے کہا آپ لوگوں اس کی فکر نہ کریں، ہم پورے جہاز کا انتظام کر لیں گے۔ درویش نے تعجب سے کہا بھائی تم لوگوں کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی، آخر اس صحرا میں تم کہاں سے بادبانی جہاز کا بندوبست کرو گے؟ یہاں تو مجھے ایک چھوٹی سی کشتی بھی دکھائی نہیں دیتی۔ ناگ نے ہنس کر کہا ایسا ہو کر رہے گا درویش، بس تم یوں سمجھ لو کہ ایک جہاز تمہارے انتظار میں دریائے دجلہ میں یہاں سے دور تیار کھڑا ہے۔ درویش سر ہلا کر بولا خدا کرے ایسا ہی ہو، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ پرانی خانقاہ سے نکل کر امبر اور ماریہ گھوڑوں پر سوار ہو کر گئے تھے، انہوں نے شاہی محل کی طرف اپنا سفر شروع کر دیا۔ ماریہ غائب تھی، وہ کسی کو دکھائی نہیں دے رہی تھی، اس کا گھوڑا بھی کسی کو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ دونوں شہر کی پرانی سڑک پر سے ہو کر شاہی محل کی دیوار کے پاس پہنچ گئے۔ یہاں آ کر ماریہ نے کہا اب کیا کرنا ہے امبر بھائی، محل میں سے کس طرح سے داخل ہونا ہے؟ امبر نے کہا سوائے اس کی کوئی چارہ نہیں کہ اٹیلا پر میں اپنی چھپی ہوئی طاقت کا راز کھول دوں اور پھر اسے ڈرا کر اس بات پر آمادہ کروں کہ وہ شہر کے لوگوں کی خون سے ہولی کھیلنے کا خیال دل سے نکال دے۔ کیا تم شاہی خاندان کی جان بخشی کی درخواست بھی کرو گے؟ نہیں ماریہ، شاہی خاندان کی جان بخشی اٹیلا کبھی نہیں کرے گا، ہم اسے ہرگز نہیں بتائیں گے کہ بادشاہ ہماری حفاظت میں ہے، ہم اسے صرف یہ کہیں گے کہ اگر بادشاہ اور شاہی خاندان کے لوگ قید سے بھاگے ہیں تو اس کی سزا بغداد کے شہریوں کو نہیں ملنی چاہیے بس۔ ماریہ نے کہا بھائی اگر آپ اس سے مناسب سمجھتے ہیں ایسا تو پھر ٹھیک ہے، ہاں کوئی اور ترکیب بھی اگر آپ کے دماغ میں ہے تو اس پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ امبر نے کہا اور کون سی ترکیب ہو سکتی ہے ماریہ بہن؟ ماریہ بولی فرض کر لو کہ اٹیلا ہماری بات نہیں مانتا، وہ تمہاری خفیہ طاقت کے روب میں بھی نہیں آتا، پھر کیا کرو گے؟ امبر نے کہا میرا خیال ہے اٹیلا مان جائے گا، اس کو میری طاقت کے آگے شکست مارنی پڑے گی۔ ماریہ نے کہا اگر تم یہی سمجھتے ہو تو پھر ٹھیک ہے، چلو تمہارے ساتھ میں ہوں۔ امبر بولا ہاں بس تم نے اپنا خیال رکھنا ہے کہ میرے ساتھ ساتھ رہنا، مجھ سے ہرگز الگ نہ ہونا۔ ماریہ گھوڑے سے اتر گئی ان گھوڑوں کو سامنے والے درختوں کی چھاؤں میں باندھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے ادھر آ جاؤ۔ امبر بھی گھوڑے سے اتر گیا، اب ماریہ کا گھوڑا دکھائی دینے لگا تھا، ماریہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ امبر نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کھجوروں کے درختوں میں جا کر دونوں گھوڑوں کو ایک جگہ باندھ دیا، پھر وہ بڑی خاموشی سے شاہی محل کی طرف آ گئے۔ شاہی محل کے دروازے پر بڑا سخت پہرا تھا، بادشاہ کو فرار کروانے کے شک میں سپاہیوں کو کچھ لوگوں کو گرفتار کر مارتے پیٹتے محل کے اندر لے جا رہے تھے۔ امبر کو ان پر بڑا ترس آیا، ماریہ نے کہا یہ بڑا ظلم ہے کہ ان بے گناہ لوگوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے جبکہ ان لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے اور بادشاہ کا شاہی خاندان ہمارے پاس ہے۔ امبر بولا ایسا ہوتا ہی رہتا ہے ماریہ بہن، اس مار پیٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہماری تو یہ کوشش ہے کہ ان لوگوں کو قتل نہ کیا جائے۔ یہ بڑی دردناک بات ہوگی کہ اٹیلا کے سپاہی شہر کے ہر بچے بوڑھے جوان عورت مرد کو ایک ایک کر ہلاک کرنا شروع کر دیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا، امبر نے جوش کے ساتھ کہا۔ میں بادشاہ اور شاہی خاندان والوں سے وعدہ کر آیا ہوں کہ ان کی رعایا پر اب کوئی آفت نہیں آئے گی، شہریوں کی جان و مال محفوظ رہے گی۔ چلو محل کے دروازے میں چلتے ہیں۔ دونوں بہن بھائی شاہی محل کے دروازے پر آ کر رک گئے، چنگیزی سپاہی نیزے تلواریں تیر کمان لیے فوجی وردیاں پہنے وہاں بڑی سختی سے پہرا دے رہے تھے، سپاہی بڑے ہٹے کٹے اور صحت مند تھے۔ امبر کے ساتھ ساتھ ماریہ بھی پیدل چل رہی تھی مگر وہ کسی کو دکھائی نہیں دے رہی تھی جبکہ وہ سب کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ دروازے پر آ کر امبر نے سپاہیوں کو جھک کر بڑے ادب سے سلام کیا اور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا، وہ بڑے امن اور محبت کے ساتھ کام کرنا چاہتا تھا، جاتے ہی وہ کسی کے سر پر لٹھ نہیں مارنا چاہتا تھا۔
ایک سپاہی نے امبر کو دیکھا اور غصے سے کہا کون ہو تم؟ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ امبر نے کہا جناب عالی میں ملک افریقہ سے پیدل فاقوں کے ساتھ سفر کرتا اس شہر میں پہنچا ہوں۔ میں آپ کے بادشاہ اٹیلا کی بہت تعریف سنی تھی، اس لیے اٹیلا اعظم سے ملاقات کا شوق ہے، مجھے یہاں تک کھینچ لایا۔ ماریا بڑی حیران ہو رہی تھی کہ امبر کتنی خوبی سے اور اچھی طرح سے اپنا پاٹھ ادا کر رہا تھا۔ وہ اس کے قریب ہی کھڑی مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ دربار نے سختی سے کہا چلو بھاگ جاؤ یہاں سے، تم اٹیلا اعظم سے کبھی ملاقات نہیں کر سکتے۔ امبر نے جھک کر ادب سے کہا جناب عالی میں بڑی دور سے ایک تمنا ایک خواہش لے کر آپ کے محل تک پہنچا ہوں، برائے مہربانی میری خواہش اپنے بادشاہ تک پہنچا دو۔ سارے سپاہی کہہ کر مار کر ہنس پڑے۔ ایک نے کہا کوئی پاگل معلوم ہوتا ہے، دوسرا بولا اسے پکڑ کر قید میں ڈال دو، تیسرے نے کہا میرا خیال ہے اس کی گردن کاٹ کر ڈیوڑی میں لٹکا دینی چاہیے، چوتھے نے کہا نہیں یار اس کو تو بھون کر کھا جانا چاہیے۔ پھر سب کہہ کے لگاتے رہے۔ پھر دربار نے آگے بڑھ کر امبر کے سر پر زور سے ہاتھ مار کر کہا تم تو مجھے کوئی چور چکے لگ رہے ہو، یہ بتاؤ تم کام کیا کرتے ہو؟ امبر نے کہا میں بیماروں کا علاج کرتا ہوں، سانپ کے کانٹے کا علاج کرتا ہوں اور جادو بھی جانتا ہوں، اگر تم کوئی شے میرے سامنے رکھ دو تو میں اسے غائب کر کر دکھا دوں گا۔ اس پر سارے خاموش ہو گئے۔ دربار نے دلچسپی سے کہا کیا تم جادوگر ہو؟ ہاں جناب میں جادوگر بھی ہوں۔ کیا تم چیزوں کو آنکھوں کے سامنے سے غائب کر سکتے ہو؟ کیوں نہیں جناب، آپ آزما کر دیکھ لیں، آؤ ڈیوڑی میں میرے ساتھ۔ امبر دربان کے ساتھ ڈیوڑی میں آ گیا۔